والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الحکمہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جتنے احباب تشریف فرماؤ مل کے دروشی پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اگرچہ گرمی واقعی میں بھی محسوس کر رہا انہاں دناں جلسیاں بہت زیادہ ہے، موسم ہے گرمی دا، لیکن گرمی دے موسم وچ یہ فطرت ہے کہ گرمی ہوندی، سردی دا موسم ہوئے تو سردی ہوندی۔ کوئی پوچھے بھائی کیوں؟ آ کہ فطرت ہے، تو کم از کم سنی دی بھی تو کوئی فطرت ہے نا۔ تھوڑا جا ڈھیلا بولے بھائی تواڈی بھی کوئی فطرت ہے نا، یا تسی موسم نال بدلن والے ہو؟ تو سنیاں دی یہ فطرت ہے کہ سونے محمد دا نام آوے تو دروشی پڑھ دے ہوندے۔ مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود لامحدود بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرن تو بعد انتہائی عزت و احترام دے لائق علماء کرام، نعتخوانان شیریں لسان، انجمن طلبہ اسلام صوبہ پنجاب دے ناظم محترم اور کارکنان انجمن طلبہ اسلام کرسال شاہ، تو ساڑی اور میری یہ سعادت ہے کہ ہر سال دی طرح اس سال بھی اسی مل کے ذکر امام عالی مقام دی محفل سجا رہے ہیں۔ پہلے بھی انجمن طلبہ اسلام دے زیر تمام 10 روزہ محافل دا انعقاد کیتا گیا ہے، یہ بھی قابل تحسین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تے استقامت نصیب فرمائے۔ اور آج دا سالانہ جلسہ جڑا سی شروع تو کر دے ہیں، اس دے سلسلے بھی آج بھرپور انداز کوشش محنت جنہ دوستان دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، اللہ سب نو ساتھا نصیب فرمائے۔ کچھ عجیب مزاج ہو گئے نے ساڑھے ہون کہ اہل اسلام دی نشانی ہے کہ اچھائی دے کماں تعاون کر دیں، یہ اہل اسلام دی نشانی، مسلمان دی نشانی قرآن حکیم نے بیان کی تھی۔ لیکن ان ساڑھی سستی ہو گئی ہے، مزاج ہو گئے کہ اسی انہاں تقریبات اتنا تعاون نہیں کرنے۔ تعاون ہر طرح دا کرنا ہے، مالی بھی کرنا ہے، جانی بھی کرنا ہے، بدنی بھی کرنا ہے۔ جانی طور تے تسی حاضر ہو جاندے ہو، یہ بھی تعاون ہے، لیکن آج کل دے سارے معاملات مالی معاملات نال چل دیں، لہٰذا جتے کھول کے باقی اخراجات کر دیو نا، تو ذکر امام حسین واسطہ بھی کھول کے لنگر پیش کیتا گیا، اور اے سعادت ہوندی ہے کہ سائنس واڑا لنگر قبول فرما لیں۔ بنیادی طور تے تساں قبلہ شاہ صاحب کو بڑی تفصیلاً بڑی خوبصورت عقائد اہل سنت دے حوالے نال اور مزاج اہل سنت دے حوالے نال گفتگو سنی۔ میں اسی تسلسل نو تھوڑا جا اگے ودانا کہ اہل سنت دا مزاج ذاتی طور تے بنایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تے کرم کیتا ہے کہ سانو جڑا رسول عطا کیتا ہے اس دا نام ہی ہے مصطفیٰ۔ ڈلے نہ بولیا نہیں تو میں نو شراز صاحب کو گلہ ادھار منگنا پوسی، کہتا انہوں نے گلہ کھنک کے بولتا ہے، میں تے رش کار ایسی ہیں ساڑھے گلے جناب اسٹار بوئے او
وہ کھنکھناٹ گلے چ نہیں تو کم از کم تسی تو بولو نا جناب. میں کیا کہ اللہ سانو جڑے نبی عطا فرمائیں انہاں دا لقب ہے مصطفیٰ. کی لقب ہے؟ اس سارے بول سو شاہ سو آپ بالکل تانگ نہیں کیتا. کی لقب ہے؟ سارے منہ بولو اللہ برکت دے سی زبان یا بیماریاں دور ہو جا سن. حضور دا نا اس نیت نہ لو. کی نا ہے؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ اس ہستی نوانے جڑا چنے ہویا وچو چنے ہیں. جڑا چنے ہویا وچو چنے ہیں. ساری مخلوقات وچو رب اپنے نبی تے رسول چڑے انہاں جیا کوئی بھی نہیں. انہاں جیا اچھا بولو اے عقیدہ اہل سنت ہے کہ کوئی غیر نبی نبی دے برابر. ہاں اے ڈنڈی ان بڑی لگ دی ہے پہ اہل سنت ہے. کوئی نبی غیر نبی دے برابر نہیں ہو سکتا اور تقابل ہی حرام ہے. ساڑھے علماء عقائد لکھیا کہ کسے غیر نبی دے مقابل آڑنا اے حرام ہے. کیوں؟ نبی رب دا انتخاب نے. نبیاں نو رب چنے اے انتخاب رب ہے. تے رب ساری کائنات وچوں کموں بیش 1,24,000 چنے. وہ سارے ہی ستھرے. یہ عقیدہ ہے. میں تھوڑی جی مڈ رکھ کے پھر شان حسین نہیں سنا سکتا لیکن مڈ غلط ہو گیا تو پھر لوگ غلط کلام میں ملانا شروع کر دیں. یہ عقیدہ ہے کہ سارے نبی بے عیب ہیں. سارے نبی وچ کوئی نقص نہیں کسی نبی وچ. تے آخری جملہ عرض کر لگا سارے نبی معصوم ہیں. اچھا بولو سارے نبی. اچھا بولو سارے نبی معصوم. اور دنجا جملہ کیجئے دا یہ کہ جس طرح نبی نو معصوم مننا ضروری ہے غیر نبی نو غیر معصوم مننا بھی ضروری ہے. یہ بڑی اہم گل. نبی نو معصوم مننا لازم ہے تے نبی تو علاوہ کسی نے معصوم نہیں مننا یہ بھی لازم ہے. یہ پہلی گاڑے اہل سنت ہے. جتنے بھی صحابہ کرام نے تے اہل بیت اطہار نے شانہ بڑیاں اچھیاں نے. حمالیہ تو بھی اچھیاں نے شانہ انہوں نے. لیکن نہ صحابی کوئی معصوم ہے نہ اہل بیت کوئی معصوم نے. اے سارے محفوظ نے. تو نہیں گل تو سمجھ دے کوئی نہیں. اے سارے یہ گل تو سمجھ آوے جو سوڑا عقیدہ نتر کے سامنے آ جائے. تے ساڑھے سجن وہ جسیاں نو معصوم من لیں تو میں کہ معصوم کل تے غلطی نہیں ہو سکتی. معصوم کل تے غلطی نہیں ہو سکتی. یہ 25 سال جڑے 3 معصوم 3 جڑے دے پچھے کھلے رہن. کوئی اشارہ نہیں سمجھے تو سنے. توجہ ہے اس واسطے عقیدہ وہی رکھنا جڑا اہل سنت ہے تائیں بچ سو. اللہ تعالیٰ انہاں نو چنے تے انہاں ساریاں وچوں 1,24,000 وچوں پھر رب سونے محمد نو چنے. تے اسویں بڑے خوش نصیب ہاں کہ رب امتاں وچوں سانو محمد دی امت واسطے چنے ہیں. اسویں انتخاب شدہ. ہون اگلی گل عقیدے دی سن لو. بتواڈا ایک بچہ ہوئے میں سادہ انداز سے سمجھانا. وہ تھوڑا جا جوان ہو جائے ٹرن پھرن لگ پو سجے کھبے
وہ چار جاکتاں نال ٹرے، ماما ویکھ لوے، چاچا ویکھ لوے، وہ گھر آن کے ابے نو دستے ہے بھائی جاکت نو سام، ادھی سنگت ٹھیک نہیں، گل ہوندی ہے نا، بولو ہوندی ہے نا، تے تواڈا کی خیال ہے کہ اوے رب دا محبوب تے جنہاں نال ٹرے او چنگے نہ ہون تے پھر رب روکے بھی نہیں۔ اے دلیل ہے اہل سنت کول کہ محمد نال جڑے جڑے ٹرن سارے سچے، مصطفیٰ نال جڑے جڑے ٹرن اچھا بولو سارے سچے، حضور دے سارے صحابہ سچے۔ اور اس عقیدے تحت اہل سنت اس دور دی ضرورت تحت نعرہ لایا ہے ہر صحابی نبی، ہاں نہیں اور تھوڑا ڈھلا بولو، ہاتھ چالو، ہر صحابی نبی، سارے چاہو اللہ، میں ممبر تے بیٹھ کے دعا ہی دے سکنا، اللہ ہاتھ محفوظ رکھے، سارے چاہنا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، لیکن اتھے بھی ایک ڈنڈی لگی، میں اس عقیدے دا حامل ہے تھوڑے سامنے بیان کر کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہن تسی ڈھلا بھی بول دے ہو میں اچھا بھی بول دے ہر صحابی نبی، لیکن ایک وانڈ ضرور رکھنی ہے، اسے نو اہل سنت آنے کہ اگر صرف ڈال ادھے رہ گئی تو پھر خارجیت آ جاسی، تو ڈال اڈے چلی گئی تو رافضیت آ جاسی، تو اے جملہ پہلے آکھنا ہے ہر صحابی جنتی ہے، پر جیڑی جنت نہ جانا اس جنتی سرداری یا حسن کو لیتے یا حسین کو۔ اے عقیدہ رفض اور خارجیت تو پاک، اے نظریہ کہ ہون وہ سارے ہی بے عیب نے، محفوظ نے، تو موٹی موٹی گل کر کے میں اپنے موضوع دے آ جاؤں کہ اہل سنت دا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار تو بعد نائب رسول اللہ، دلے میں بول دیں نائب رسول اللہ جس ہستی نو کہنے نو صدیق اکبر ہے، اس تو بعد عمر ابن الخطاب نے، اس تو بعد عثمان ابن غفان نے، اور اس تو بعد مولا کائنات نے، اس تو بعد امام حسن مجتبی نے۔ توجہ ہے توڑی، یہ مزاج اہل سنت۔ ہون ایک گل میں تو نے سمجھا چھڑی موٹے الفاظ تفصیل جان نہیں لوڑ نہیں، تے او ایک منڈا جس کو دوستاں تو بچان دے ہو، اچھے دوستاں نال دوستی رکھن دو کم دیں دے ہو، او ایک شادی دے قابل ہو جائے، تو پھر رشتہ کہنے کا روٹ دیں دے ہو جڑے بنماش ہون بہتے یار لوگ تے آنے نا مکے دے بنماش ہے، تو میں کہتا تُسی بھی رشتہ بنماش ہے دے گھروں ترال دے ہو نہیں، جیڑی شریف ترین خاندان ہے اس تے گھر رشتہ بھیج دے ہو، میں اے خاندان ساڑے لیول دا، اے خاندان ساڑے قابل ہے، تو میں کہہ سنیوں سانو کسے نال کوئی غرض نہیں کیے کہندہ ہے، اساں تو اڈا قبلہ درست کرنا ہے، ذرا دھیان کرو تو پتر دا رشتہ ڈھونڈے تے شریف خاندان ڈھونڈ دے تے جس والے اپنے محبوب واسطے رشتے رب ڈھونڈے تے یا صدیق دا ویڑا پسند کیتا یا عمر دا ویڑا، او مقدس کتنے گھر ہو سکتے، گل سمجھ آ رہی ہے، اتنی سمجھ بھی آ جائے تو بڑی ہے، کیونکہ تُسی انہوں برنا تو ترائے پائے تھوڑے حالات آج پہ لگ دیں بگلے دا دیڑے آج میں نو کرسالی بہت سارے جنازے پڑھنے پاس توجہ ہے تو آڈی
آج دیڑا ہے حضور دی اہل بیت دا، یہ گلاں میں تمیدن کر چھڑیاں کہ ساڑا یہ عقیدہ ہے، لیکن آج انہاں دی گل کرنی ہے جنہاں واسطے جلسہ سجے توجہ ہے نا۔ اچھا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت بڑی خوبصورت، بڑی خوبصورت، اتنی کوئی مذہب انہوں نے ویکھو نا، اے لوگاں نالو بد مذہب جڑے ہونا جنہاں کلمہ نہیں پڑھے انہوں نے بو ہوندی، ان ناتے دوتے بھی ہونتا بھی بو ہوندی۔ تے اسلام نے نفاست اور پاکیزگی دا ایسا نظام رکھیا ہے کہ غریب تو غریب بندہ بھی ہوئے تو اس کو بو نہیں ہوندی، طہارت دا سلسلہ ایسا رکھے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کیونکہ ایک صفت ہے وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنا، کہ حضور نے اپنی امت کو پاک کرنا دے طریقے بھی دس حاضر ہو۔ حضور ممبر تے بیٹھے تھے، حضور یہ طریقے سمجھائے، آج ساڑھے نوجوان ہی مسئلے سمجھ رہے ہیں، شرم محسوس کر میں کہ شرم والی گل ہوندی تو حضور کدی نے بیان فرمایا۔ حضور فرمایا سنو جس ویلے ناپاک ہو جاؤ تو فوراً پاکی اختیار کر، اے ہر امتی واسطے حکم ہے سرکار، اے شریعت کہ بندہ فطرتاً ناپاک ہو جاندہ، لیکن جس ویلے بھی ناپاک ہوئے تو فوراً اچھا بولو فوراً ہون تسی نہ ابرے ہونا تو ہون میں بھی شاہ رہنے علی کرنی ہون میں سوڑے کو وضو اصل دے فرض پوچھنا نہیں تو میرے نال ٹوٹتے ہو، نہیں تو میں سوڑے کو سبق سننا شروع کر دیں۔ کی سرکار فرمایا بکی کرو پاکی اختیار کرو، جس ویلے ناپاک ہو جاؤ تے غلاظت دیاں دو قسمان، غلاظت خفیفہ غلاظت غلیظہ، خفیفہ ہوئے تے وضو ہے، غلیظہ ہوئے تے غسل ہے۔ دین میں چسے کیدا کرو، غسل دے 3 فرض دے، وضو دے 4 فرض دے، یعنی او 4 کام بندہ کرے تے پاک ہو جائے۔ توجہ ہے توڑی؟ اچھا ان پاکی واسے عموماً پانی استعمال ہوتا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے۔ کسے مولوی صاحب کو پوچھو نا میں جناب بالٹی کتے بھری جاندے ہو کہ غسل کرنا لگے، انہاں کو کیوں کہ پاکی اختیار کرنا، یا کہ پاک کرنا اللہ تی اللہ نہیں، دھیان نہیں کیتا تُسے نہیں تو انہوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ میں کہ جی سمجھاؤ کہ رب اس پانی نو طاقت دیتی ہے کہ اے آپ بھی پاک ہے، رب اس پانی نے طاقت دیتی ہے، مخلوق ہے نا رب دی ایک، اس پانی نو طاقت دیتی ہے، اے پاک بھی ہے تے مطاہر بھی، طیب بھی ہے تے مطاہر بھی، آپ پاک بھی ہے تے دنیا نو پاک کر بھی سکتا ہے۔ توجہ ہے تو اڈی؟ میں کہ چلو تھوڑی جی اگلی گل کر دیں پھر پچھے ہونے، میں کہ مولوی جی مسئلہ سمجھا دے قدرتی مل گئے ہو، بھئی پانی نہ ہوئے تو پھر آکے پھر مٹی، میں کہا اچھا مٹی بھی پاک کر دی ہے، آکے ہاں میں کہ پھر انجیار مٹی نال غسل کرنا جی کن پانی نال کرنا نہیں سمجھ حضرت تقریر میں آج ہوری پاس سے شروع کی تھی نا تو انہوں سمجھے آنے آستہ لگ سمجھو ہے دوڑی بھائی پانی نال طریقہ ہو رہے مٹی نال طریقہ ہو رہے میں کہ سمجھو کہ مٹی سامنے رکھو نا اے مٹی نو ہاتھ لو ہے کہ ہاتھ جان کے پاکو توجہ ہے دوڑی مٹی نو چھوڑا ہے اوہ چھوڑا اللہ ہاتھ جڑا ہے اوہ منہ تے ولانا ہے ہاتھ تے ولانا ہے کونی تک ولانا ہے تو پاکو انہوں تیمم آنے تے میں کہ جناب مٹی نو عربی چکیا دیں کہ تراب
تھوڑے چشتیاں دا ذوق ہی کوئی نہیں رہا، پتہ نہیں کی ہو گیا تو میں اکثر پوچھتا ہوں مکر سالہ لے گوڑوڑی ہو کہ گوڑوڑی کیوں نہیں میں نے سمجھ توجہ ہے دوڑی بھائی تراب مٹی اے سارے مندر بھائی پاک کر دیئے تو میں کہ جناب تراب دے بارے تے عقیدہ رکھیا نے تے جنو محمد بو تراب آکھے توجہ ہے دوڑی کہ انہیں کیسے پاک میں قرآن دی آیت تمہارے سامنے پیش کی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اسے ممبر تے سرکار بیٹھے وضو تے غسل دا طریقہ دس کے نا سرکار فرمایا وضو آنج کرنا ہے غسل آنج کرنا ہے لیکن ایک گل دھیان نہ سن لو میرے امتیوں جی آقا فرمایا جس ویلے پلیت ہو جاؤ نا کہ غسل تے ضروری ہے لیکن اگر غسل نہ کیتا ہوئے نا تو ایک گل دا دھیان رکھنا ساڑی مسجد اچ داخل نہیں ہونا ایک گل دا دھیان رکھنا ساڑی مسجد اچ داخل ناپاک بندہ ساڑی مسجد اچ داخل نہیں ہو سکتا سارے واسطے اصول ہے سرکار اصول بیان کر کے فرمایا یاد رکھو سوائے 2.5 دے استثناء بیان کی تو سرکار نے فرمایا سوائے 2.5 دے سوڑے او کون فرمایا ایک مصطفیٰ دنیا مرتضیٰ جیڑے اس حالت میں بھی مسجد داخل ہو سکتے اٹھاؤ احادیث اتے بیسا علماء نے میں سرکار استثناء کیوں بیان کیتا اے استثناء کیوں بیان کیتا حدیث شریف کے اندر بس ہی دو آ سکتے ہیں علماء حدیث نے لکھیا ہے فرمایا اس کائنات ایک مصطفیٰ دنیا مرتضیٰ ہستی نے کہ جیڑی ناپاکی مردہ دے اندر ہوندی ہے رابی نہ دو انو اس ناپاکی تو پاتھر نہ چھڑے ایک استثناء ہے کتنے بندے ہو گئے تفسیر اسی بیان پہ کرنے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کتنے ہو گئے لے بولے سارے بولو 2 ہو گئے اگلا سنو 15 رمضان ہے پیشی دے تو اسی کوئی نواز 15 رمضان ہے پیشی دا ویلا گار مولا علی دا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ محدثہ محققہ مخدومہ کائنات آپ نے گھر جناب حسن تشریف لے کے آئے عصر دی اذان ہوئی سیدہ نے آواز لائی ام ایمن جی آقا زادی فرمایا اذان ہو گئی آج اپنی ڈیوٹی بول گئے ہو مسلح بچھاؤ ام ایمن 2 کمے تے 2 حکم پورا کیتا مسلح بچھایا مسلح بچھیا تے سیدہ پاک بغیر تردد تو مسلح پاک ام ایمن دوڑ دی سرکار دی پار فرمایا یا رسول اللہ حضب ہو گیا فرمایا کی ہویا فرمایا یا رسول اللہ تواڈی شریعت دا حکم ہے عورت بچے نو جنم دے تے ناپاک ہو جاندی ہے جتنے تک پاکی نہ اختیار کرے اتنے تک نماز نہیں پڑھ سکتی فرمایا یہی حکم ہے تے فرمایا سجدہ دے گھر حسن پیدا ہوئے فرمایا میں نے پتا ہے فرمایا سیدہ عصر دی نماز مسلح تے پہ پڑھ دیئے سرکار نے ہاں جو ام ایمن نہیں ویکھیا فرمایا ام ایمن اے فاطمہ کوئی تو آڈے جائیے فاطمہ کو تو آڈے جائیے فرمایا میری فاطمہ جنت دی حور ہے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے عورتوں میں جڑی غلاظت رکھی ہے فاطمہ نے اس تو پاک کر چھڑے توجہ ہے تھوڑی ہون کتنے ہو گئے حضور پاک ہے مولا کائنات تے سیدہ فاطمہ ترے تے ہون سیدہ پاک دے بدن وچوں اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات نو 5 اولاداں عطا فرمائی آئیو سنیو ڈلے بولو انہیں میں نام پوچھ کے نہ دے بھی سن کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ایسا ہوئے ہی گالے شارہ نلی پچھے لگنا جنہاں انہاں گینا سہیں گے کتنی اولاداں ہوئیاں کتنی اولاداں ہوئیاں حضرت حسن حضرت حسین حضرت زینب حضرت ام کلثوم جناب محسن توجہ ہے اے جڑے انڈ ڈورا پڑھ دینا وہ دروازہ ڈٹھا ہی تھے وہ شہید ہو گیا وہ شہید کوئی نہیں ہویا اور سرکار دی موجودگی پیدا ہویا جناب محسن تے سرکار دی موجودگی جی وصال کر گیا سرکار دے وصال تو بعد سیدہ دے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی 6 مہینہ تو بعد سیدہ پاک دی تبھی وصال ہوئے توجہ ہے دوڑی 5 اولاداں اللہ نے تو فرمایا باپ پچھ بھی غلاظت نہیں ماں وچ بھی غلاظت نہیں میں ممبر تے بیٹھے آرام نالے تو گزر جا سادب نال دنیا دا اصول رب دی قدرت دا طریقہ ہے کہ باپ اور ماں دی غلاظت ملے تے اگلا انسان پیدا ہوندہ ہے اے طریقہ ہے یردیش رگے ودان دا اے رب دی قدرت ہے لیکن اے اگر آنا ہے جائے کہ ماں وچ بھی غلاظت نہیں باپ وچ بھی غلاظت نہیں 5 اولاداں ہوئیاں تو بات کوئی مانی تقریر دا کلپ کٹ کے آکے نہیں جی حضری صاحب ہی رافسی ہو گئے میں کہ رافسی نہ ہو گیا احمد رضا دا قلعہ ٹھوک کے جا سن تیرے سینے تے ایک گال احمد رضا کیتی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آنے نور تیرا سب گران یہ امام دا کی دے لہذا انہوں نے شان چھپانا جڑا نا اے خارجیت دی علامت ہے اے محبت دی علامت نہیں اہل سنت تے کھول کھول کے شانہ بیان کر دیں اس گھرانے دی عزت اس گھرانے دا منصب اس گھرانے دا وقار اہل سنت تو ود کے کوئی نہیں بیان کر سکتا تو فرمایا سائنہ سارے نو غلاظت تو دور فرما دیتا توجہ ہے توڑی ہون اگلا جملہ اس آیت تے سنو اللہ تعالیٰ فرماندے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اے اللہ دا وعدہ ہے اللہ دا ارادہ ہے کہ ہر رجس سواڑے تو دور ہو سکے اونج اسلام دا اصول ہے کہ ہر بندے حکم ہے کہ او گندگی تو دور آ توجہ ہے توڑی یہ پورا ایک مضمون ہے کہ جس ویلے تسی رفع حاجت واسے بیٹھو کس طرح بیٹھو ایک شریعت حکم دین دی تاکہ کپڑے نہ پاک نہ ہون جسم نہ پاک نہ ہوئے کیونکہ غلاظت ہے توجہ ہے توڑی غلاظت کسے کو لوی کپڑے بچا کے لگنا ہے جسم بچا کے رکھنا ہے یہ آپ دھیان کرنا یہ ساری ذمہ داریاں تھی دنیا دے ہر بندے واسطے شریعت دا اے اصول ہے او غلاظت تو دور آوے لیکن اہل بیت دی طہارت ہی ہے
رب غلازت نو حکم دیتا خبردار اہل بیت دے نیڑے نہیں جانا. اے طہارت ہے اے عزت ہے انہوں اے وقار ہے انہوں. ہون توجہ نال سو ہون تو انہوں سمجھ آئیے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید. توجہ ہے تو سر دیتا پر ہاتھ کیوں اے پاک سی کی سی اچھا بولو اچھا بولو کی سی جڑا جڑا امام حسین دا ہاتھ پاک مندہ ہے او اچھا بولے اے کی سی اے کی سی اے سارے سنگی سنانین گواڈی بھی سنانین با پاک پلید دے ہاتھ پاک پلید دے ہاتھ اچھا بولو یار ساڑھا تے عقیدہ ہے پاک پلید دے ہاتھ پاک ہاتھ پلید دے ہاتھ میں کہا تو اس تے پکا راوی ساڑھا تے پاک کے میں کہا جیڑا یزید دے ہاتھ نہیں گیا وہ ابو بکر دے ہاتھ گیا جیڑا یزید دے ہاتھ نہیں گیا وہ عمر دے ہاتھ گیا جیڑا یزید دے ہاتھ نہیں گیا عثمان دے ہاتھ گیا. ہون داس امام نو تو مندہ ہے یا سی مندہ توجہ ہے دوڑی ہون اے دور جڑا ہے دور صدیق اکبر ہوئے دور فاروق اعظم انہیں ایک گل میں دسو اگر تسی چپ بیٹھ رہے ہو لیکن اس گلہ تو بولا ہے سچی سچی گل دسے دا 15 منٹ 20 منٹ کے میں نے ہو گئے تقریر کر دیں کوئی سوانو شان والے بیعت دی سمجھ آئی جسے نہیں آئی وہ بشک چپ کر رہے کوئی سمجھ آئی کچھ ہی بولو آئیے میں کوئی قابل خطیب نہیں میں طالب علم تو ان چھواڑی تو میں تعریفہ موں کرے نا پر ایڈے قابل تو سے بھی کوئی نہ ہو توجہ ہے ایک ماڑا جا طالب علم 14ویں صدی دا 20 منٹ تقریر کرے 3 منٹ تو کر سالہ علیہ سمجھ آ جاندی تے اے ساریاں گلاں سرکار نے صحابہ دے سامنے کیتیاں توجہ ہے تواڈی ہن سواڈا اے دماغ مندہ بہدری صاحب گل کرن سانو سمجھ آ جاندی ہے تے مصطفیٰ گل کرے تے ابو بکر عمر سمجھ کوئی نہ آئی اس نہیں انہوں نے چوکھی ہے انہوں نے بہو آئی حضرت عمر فاروق دا دور ایران فتح ہو گئی مال غنیمت ڈھیر لاگے مسجد نبی دے حضرت عمر فاروق جیڑا ہوندہ ہے جولیاں بھر بھر کے دیتی ہے خیرات تقسیم کی تھی اثر دا ٹائم ہو گیا فجر تو ونڈن لگ گیا ڈھیر ختم ہو گیا فرمایا کوئی شہر ہے تو نہیں گئی فرمایا حضور ایک شہزادی دا فیصلہ رہ گیا ایران دی شہزادی بھی آئی ابن عساکر تو روایت فرمایا نماز پڑھ لو شہزادی دا فیصلہ بھی کر لیں انہوں ابن عساکر لکھیا کہ پہلی صف وچ مولا علی کھڑے سے جناب حسن جناب حسین پہلی صف جماعت ختم ہو گئی حضرت عمر منبر تے چلے گئی فرمایا گل ہی ہے بس ساڑھے مال غنیمت شہزادی بھی آئی شاہ ایران دی بیٹی بہت سارے پہلے لوگ سینئر صحابہ اپنا گل کر چکے سن اس شہزادی دا نکاح فلانے کر دیو صحابی دی بیٹے نال فلان نہ کر دیو فلان نہ کر دیو کچھ مشورہ دیتا اپنے پتر نہ کر دیو یہ گلنا ساریاں تاریخ موجود لیکن حضرت عمر منبر تے ابن عساکر آنے بے کیا فرمایا عمر عدل کرنا جاندہ ہے کہ شہزادیاں تے فیصلے تھومپے نہیں جاندے کیونکہ فیصلے منن دے آدھی نہیں ہوندے فیصلے کرن دے آدھی ہوندے عمر دی عدالت ویک فرمایا میں تو انہوں سارے نے حکم دینا با اپنے سر بھی جھکا لو نگاہ بھی جھکا لو تے خادمن حکم دیتا بی بی نو آنکھوں بچادر اوڑ کے آوے اے ساری کریم بیٹھی ہے مدینے دی جیڑا بندہ پسند کر سی
میں بی بی نو اس دے حوالے کر دے ہوں حضرت عمر ابن عساکر لکھتے ہیں حضرت عمر کیونکہ بڑے فراست والے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں بادشاہ تے ان بڑا پروٹوکول رکھ دیں ان اندے قوت فیصلہ کتنی کس طرح تیار کر دینا اپنی اولاد تے آپ نے جس ویلے بی بی شربانو آئی ہیں نا پردہ کر کے تے نظر ماری ہوں سارے نہیں نگاہ جھکیاں تو بی بی شربانو دی نظر امام حسین تے ٹک سید بادشاہ زادی پہلی پھر ویکھے امام پاک تے پیچھے پلوا کے رہتے امام حسین دی پگے ہوتے ہاتھ رکھ ہوں سارے تے تلے پہ تک دین صرف عمر فاروق پہ تک دین کہ حضرت عمر فاروق جس ویلے ویکھیا نا تے حضرت عمر فاروق اٹھ کھلے فرمایا واللہ اے شاربانو واقعی کہیں بادشاہ دی دی ہے تے سارے علماء وچوں بادشاہ دا پتر ہی سلیکٹ کیتا تے حضرت عمر نے خود نکاح پڑھایا حضرت امام حسین وقت بدل گئے حالات بدل گئے میاں صاحب آکھے نا اصلہ نال جو نیکی کریے نسلہ تک نہیں بھول کربلا دا میدان آ گیا حسین پاک دیاں 3 بیویاں نالن تے 3 اولادہ نالن علی اکبر بھی دے دیتے چاہی دسی ہون علی اوسط آندے نہیں علی اصغر بھی دے دیتے تے جس ویلے بی بی شربانو دے پتر علی اوسط دیواری آئی نا فرمایا نا تو کافلے نال جانا ہے تے تیرے وچوں قیامت تک میری نسل چلنی ابن عساکر آنے نا حسین بھی کمال دا مدبر انسان سی فرمایا علی اکبر نہیں بچایا علی اصغر نہیں بچایا امام زیاد العابدین بچایا اور قیامت تک دسیا عمر شاربانو دے کے جڑا احسان کیتا سی وہ نسل قیامت تک برقرار رکھ کے عمر دا جھنڈا سی بلند رکھا اور امام پاک نے پھر کربلا دے میدان دے جس ویلے انہاں لوگاں نے سامنے گئے اے بالکل حقیقی گل ہے کہ کربلا دے اندر ظلم دی انتہا ہوئی کوئی ایسا ظلم نہیں چھوڑیا کوفیاں جڑا راندہ ہوئے ہر ظلم آزمایا اہل بیت اطہار تے لیکن ای بھی گل نہیں بھائی امام پاک مجبور سے امام پاک رب دی رضا نو پورا کرن گئے سے اور قیامت تک اسلام دی زندگی اور تابندگی واسطے قربانی عطا کی اگر تاریخ نو صحیح انداز وچ پڑھیا جائے ایک روایت تسی سن دے ہو کہ امام پاک دی بڑی بیٹی بی بی سغرا وہ نال نہیں گئی ہیں وہ مدینے چھ رہی ہیں انہوں نے بارے شر بڑے لوگ دوڑے تے بڑے دکھڑے تے بڑے وین تے بڑیاں چیزاں ہوتی ہیں میں یہ سوال کرنا چاہنا با امام پاک جس ویلے 4 سال دی سکینہ نو لے گئے تو جناب جوان سغرا نو کیوں نہیں لے کے گئے کہتے اے مسئلہ بھی قوم میں داس چھڑو تو مسئلہ تے پتہ چل دی امام پاک دے نزدیک شریعت کتنی مقدم سی وجہ ہی سی کہ سیدہ سغرا دی شادی ہوئی سی جناب حسن دے بیٹے جناب حسن مسنہ جس ویلے کربلا امام جان لگے شادی شدہ سا تو جناب حسن مسنہ گھر نہیں سن کسے سفر تے گئے سن تو بی بی سغرا امام پاک نو آکھیا میں نو نال کھڑو فرمایا بیٹی میں شریعت بچان واسطے جا رہا ہوں اور میرے نانے دی شریعت آندی ہے شور اجازت نہ دے تے بیوی گھروں نہیں نکل سکتی توجہ ہے تواڈی
کربلا دے والی اپنی بیٹی اجازت نہ دین شوہر دی مرضی تو بغیر تے کرسالاں دے شوہر دبئی بیٹھے ہیں، ابو ظہبی بیٹھے ہیں، سعودیہ بیٹھے ہیں، تے بیوی اور ننگے پیر زری شریف تے جا رہے ہیں. اے بی بی سورہ نال وفا ہے. سوچو اس گل، میں صرف اپنی قوم دی تربیت کرے، باقی دنیا جو مرضی ہے کرے. سنی قوم دی بیٹی نو کردار ادا کرنا چاہیے جیڑا حسین نے سغرا نو عطا فرمایا. اور اس وقت حدیث پاک حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابیہ نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا شوہر گھر جاندی ویری منوا گیا سی، میری اجازت تو بغیر گھروں نہیں نکلنا. توجہ نال سنو. تو یا رسول اللہ میرا ابا بیمار ہو گیا ہے، تسی شریعت مالک کو اجازت دے ہو میں ابے نو پوچھا ماں. سرکار فرمایا رب میں نو اختیار دیتا ہے، میں تینو اجازت دے سکتا، لیکن میں تینو حکم دینا اگر شوہر دی اطاعت کریں تو تیرے واسطے زیادہ بہتر ہے. اسا کیا یا رسول اللہ جی کون حکم ہے نہیں ویکھنے. کچھ دنوں تو بعد اسے بیماری باپ مر گئے. پھر پیغام بھیجو، فرمایا یا رسول اللہ شوہر ہے گل آ کے گیا سی، باپ مر گیا، تسی شریعت دے مالک کو اجازت دے دو. فرمایا میں اجازت دے سکتا، لیکن اگر شوہر دے حکم تے عمل کرے تیرے واسطے بہتر. کمال ایمان سی صحابیہ دا. آج تے مولوی مسئلہ سے مولوی ران دے، مولوی پیچھے سی ہماری رشتہ داری چھوڑ دئیے. اسی مسئلہ بیان کریے نا، لوگ آنے مولوی پیچھے ہونا سی رشتہ داری چھوڑ دئیے. لیکن وہ صحابیہ ہی اس کیا باپ دا جنازہ تے چھوڑیا جا سکتا ہے، مصطفیٰ دی اطاعت نہیں چھوڑی جا سکتا. نہیں گئی. کچھ دنوں تو بعد اس دا شوہر واپس آیا. اس شوہر نو سارا ماجرہ دسیا. شوہر اس نو لے کے باپ تے گیا قبر تے. وہ واپس آئی ستی تے ویکھیا باپ خواب وچ آیا تے بڑا خوش تے جنت وچ پھردا. وہ بڑی خوش ہوئی تے سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئی شوہر نال. فرمایا یا رسول اللہ میں سواڑی فرما برداری کیتی ہے لیکن آج صلہ مل گیا. ابے دی قبر تے گئی سے ابا راتی خواب وچ آیا تے جنت وچ. فرمایا جاندی اسے جنت کیوں لبھی ہے؟ جاندی اسے جنت کیوں لبھی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں. فرمایا اس دے اعمال دی وجہ تو اسے جنت نہیں لدی، دی دے کردار دی وجہ تو اسے جنت لدی. اے مزاج اہل بیت اطہار. پھر کربلا دی داستان میں ویکھو، امام پاک نے جس ویلے سارے لوگوں کو قربان کر دیتا نا، آپ دی اپنی واری آ. سیدہ زینب دے خیمے گئے، بڑے مشہور واقعے تھی سن دے. میں واقعات نہیں نہ جاندا، بس تھی پتہ نہیں کتوں جنگ دے کتوں دے کتوں جناب سنیں دے لوگ. میں سنوں واقعہ کربلا سنن لگ تو یہ سنان دے. لیکن میں کچھ اشارے تو انہوں کردا کہ انہاں واقعات کو سمجھو، انہوں صرف رون روان دا ذریعہ نہ بناؤ. جڑا مکالمہ ہویا ہے نا ابن عساکر نے لکھا ہے، میں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. فرمایا جس ویلے امام پاک گئے نا تو بی بی زینب دیکھ دیا سارے امام پاک نو اکھاں چھل پہ آنسو گئے. سرکار نے فرمایا زینب تو تے بڑی مضبوط سے کیوں روک پہ اکھاں جو آنسو کیوں ڈال پہ؟ فرمایا بھائی جان میں نو یاد ہے مدینہ ٹرن لگیاں ساڑیاں گلنا ہوئیاں سن تو سارے حالات دسے سن تے میں وعدہ کیتا سی، لیکن میں اس وجہ تو نہیں ڈری. میں انشاءاللہ توڑے تو بعد کافلہ سنبھالاں گی، سنبھال کے دساں گی ویلی دی تھی کیسی قیادت کرتے. لیکن میں نو ڈر ایک ماں فاطمہ دی اس چادر دا.
کہ باڑا جتنیاں بھی ہونا انہیں دی چادرہ نے محافظ برائی ہونے تے جتنے تک تسی موجود سو میں نے اے ڈر نہیں سی کہ ہن تسی شہید ہون چلے ہو میں نے صرف ایک ڈر ہے بھائی نالیک نے بے غیرت لوگ نے انہاں دا ہاتھ کدھرے میری چادر تک نہ آ جائے امام پاک فرمایا زینب ہاتھ تھگے کر دنجی آیت میں جڑی پڑھی ہے بس اس تا اشارہ کر کے اجازت چاہے زینب نے ہاتھ بھائی دے ہاتھوں تے رکھ کے فرمایا قافلہ سنبھالنا تیرا کام ہے چادر سنبھالنا حسین دا کام ابن عساکر دے الفاظ عرض پہ کردہ تھا امام پاک وعدہ ہو گیا آپ تشریف لائے گے میدان زخمہ نال چوروں کے نیچے تشریف لے آئے سجدے دے اندر گردن کٹ کے دی ظالمہ رات آ گئی 10ویں اور 11ویں دی سیدہ پاک ساری رات دے اندھیرے لاشن و اکٹھے کر دے رہے ایک جگہ تے ٹکڑے یزیدی سارے مشورہ کر دے رہے بس صبح معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ انہوں ذلیل کی کر کرنا انہوں مسئلہ سنے انہوں نے مشاورت کی تھی بھائی بازار چلان کرا دیو قیدی ہوندے پہلے تو انہوں نے جڑی عورتاں انہوں نے اٹھاں تے بٹھا دیو ایک بڑی عجیب روایت ہو سی عرب وچ روایت نہیں عورتاں دی حفاظت کیتی جاندی تو جس لوگ ویکھ سکتے عورتاں تے تماشا بن سی اے یزیدیاں پلاننگ اے کتابیں لکھی ہے گا صبح انہاں جی کیتا سادات دی خواتین نو اٹھاں دے بایا قافلہ چل پہ آگے انہاں نیزیاں تے سر چالے کہ بالکل خاموشی تاری ہے اچانک شہر دا شور سنائی دیا کوفے شہر دا وہ شور تے اگے لوگ ڈول تے جے کچھ انہوں نے پتہ سی قیدی آ رہے ہیں انہوں نے کیا پتہ سی کون آ رہے ہیں اس ویلے جدید ذرائع نہیں سن اس ویلے میسج بنا کنوے ہو جائے جس ویلے بازار نظر آیا نا تو سیدہ زینب پہلی آواز ماری حسین اپنا وعدہ یاد ہے بازار آ گیا ابن عساکر کر دین کہ داویں شام تو لے کے 11 دی دیہاڑی تک حسین دا سر چپ رہا لیکن چونکہ اگے سر سی پچھے خواتین سن یوں ہی سار اگے پہنچیا امام پاک نے بلند آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا فرمایا وہ مجمع والے سارے حیران ہو کے کی دنیا کرو تقوی کہنا سارے وہ تقوی کہنا سارے کیونکہ جڑی عجیب شاہ وہ لوگوں تک دے فرمایا سارا مجمع حسین دے سارے نو ویکھدا رہیا بیبیاں دل کسے دی نگاہ ہی نہیں ابن عساکر کیا 72 شہرہ چنا ہی سار گھمایا حسین پاک دے سر دی عادت بن گئی کہ جس ویلے شہر شروع ہوندا تے حسین پاک تلاوت شروع کر دیا ویرانہ آندہ تو حسین پاک خاموش ہو جاندے کہ آج لوگ اس پہ اعتراض کر دیں دوسرے دیکھیں جی سار کیسے بول سکتا ہے میں کل ایک بندے دی سونے ایسا جدیدی دی وہ کہنے دیکھیں جی یہ روایت نہیں ہے سار کیسے بول سکتا ہے تو میں کہ جلے تو قرآن نہیں پڑھیا تیرے منہ تو رب چان پہ مار دے رب آندہ وَلَا تَكُونُوا لِمَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ فرمایا جڑے ساڑھے راوے شہید ہو جان انہوں نے مردہ نہیں آکھنا او زندہ جس ویلے زندگی مان لئی ہے تو پھر قرآن دی تلاوت بھی مان لئی حیات طیبہ اللہ نے انہوں نے عطا فرمایا پوری الگ بحث برحال اس کاروان دا صبر اتھے بھی جواب نہیں دیتا یزید دے دربار دے واقعات بھی تسی اٹھا کے پڑھو ایک کی واقعہ دل علا دیندہ ہے میں اسے دے گل ختم کر دینا جس ویلے لبا نو چھیڑیا نا اس نے امام پاک دن کھڑی نا ظالم نے لوگ آنے یزید ملوث نہیں سی یزید ملوث نہیں سی میں کیا اس حکم نہ بھی دیتا ہوں نا جڑے لبا دی توہین کی تیتے سے ڈال بے غیرت کافر ہو
کہ جنہ لبا نو سونا محمد چمے اس نو جڑا حقارت دی نظر نال ویکھے وہ نہیں سمجھ آئی سونا وانو فتوہ ہی چاہی دے نا دس میں کیوں فتاوہ عالمگیری آج 500 علماء لکھیا بجڑا حضور دی جتی نو جتڑی آکے او کافر ہو جاندہ جڑا حسین دے لبا نو نارت تارا حقارت نال چھیڑے او کتا مسلمان رہ سکتا سجدہ پاک نے فرمایا اے بے غیرت دھیان کرے او لب نے جس نو نانا مصطفیٰ چم دے اللہ اکبر کبیرہ اس نے دھیان بٹان واسطے نا زین العابدین نے مخاطب ہویا فرمایا زین العابدین ویک اے سر سی جڑا میرے خلاف اٹھتا ہے آج میرے سامنے پہ ہے حکومت میری سلطنت میری بادشاہت میری اللہ اکبر امام زین العابدین نے مدینے وال رخ کیتا سنین وقیدہ بھی دے دیتا فرمایا یزیدیاں ویچ بھی گرے ہو پھر بھی مدد مدینے تو منگنے بلند نواز نال پکارے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین مدینے چو خیرات آگئی کوفے دے ممبر تو آواز ہوئی اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد وان محمد رسول اللہ جس ویلے اتھے پہنچا نا مؤذن امام پاک دا بیڑیاں وچ سر تن گیا اذان ختم ہوئی فرمایا یزید کی آکھے حکومت تیری سلطنت تیری بادشاہت تیری حکومت تیری فرمایا سن حکومت بھی تیری تخت بھی تیرا دارالحکومت بھی تیری فوج بھی تیری تیری تنخواہ تے پلن والا تیری مسجد ہے امام ممبر اتے کھلو کے جڑی اذان پہ پڑھ دے یزید اگر ایڈا ہی ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے دس او اس اذان جڑا نام پہ جیندہ ہے او تیرے نانے دے یا میرے نانے دے یزید دے سامنے کوئی الفاظ نہیں سکتا وہ شرمندہ ہو گیا سب کچھ کر کے بھی اور اے سارا کچھ جدا کر کے بھی سارا کچھ قربان کر کے بھی او تھوی ناز نال دستن پہ فرمایا اسی باویں سانو تسی رول چھڑو ممبرہ تے پھر بھی ساڑا ہی نہ اے امام پاک نے قربانی دیتی ہے دین واسطے خالصتاً جڑا صحیح العقیدہ مسلمان ہے اس کو امام نال عشق بھی ہونا چاہیے امام دی قربانی دا اس کو اعتراف بھی ہونا چاہیے لیکن سب تو اہم بات ہے اس کو امام دے مشن نال محبت ہونی چاہیے امام خوش ہے سواڑی مسجد آباد سواڑے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں امام سواڑے تو خوش ہے سواڑی مسجد اندر تواڑے سجدے سواڑے سار رب دے بارگاہ جھوک رہے ہیں امام تواڑے تو راضی لیکن اگر سارا کچھ کر کے تو تسا شریعت عمل نہیں کرنا تو پھر سمجھو امام دی رضا سچ نہیں اہل سنت امام دا ذکر بھی کر دیں اور امام دے مشن تے بھی کر بند آج انجمن طلبہ اسلام دے نوجوانوں نے دیکھو اس دور دے اندر نوجوان بچے ڈیٹھتے بیٹھے پتہ نہیں کی کر رہے ہیں تو اے ناج کتھو ٹورے ناظم صاحب تو صرف کی ہے کہ ذکر حسین دی محفل جا رہے آخر اے رب دا فیضان نہیں اے رب دی عطا نہیں بعد بھی حسینی مشن لے کے جلی جلی نگر نگر پھیر رہے اللہ تعالیٰ انہاں نوجوانہ دا عشق سلامت رکھے سانو انہاں نال تعاون دی توفیق عطا فرمائے انجمن طلبہ اسلام کرسال استماونین استسابقین اور کرسال دے غیور اہل سنت عوام اللہ تعالیٰ سانو عزتاں برکتاں عطا فرمائے اور توانو نظر بد تو محفوظ فرمائے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ